चीनी कौन सी महंगी हो गई है? मुझे एक बात बता दो, 75 रुपए की चीनी है, 12 रुपए का टैक्स निकाल दो, क्या 63 रुपीज रह गया? 63 रुपीज 2011 में भी चीनी 53 रुपए थी जब टैक्स भी नहीं था। मुझे सिर्फ समझ में ये नहीं आ रही है कि जो गन्ना 140 रुपए मन बिकता था, इस दफा 300 रुपए मन बिका है, तो ये तो फार्मर उसका बेनिफिशियरी है। मेरा ख्याल है हमारे मुल्क में हमें कभी कोई अच्छा नहीं लगता ना, तो फिर हम उसके खिलाफ कीचड़ उछालना शुरू कर देते हैं। भाई इस पे स्कैंडल कहाँ से हो गया भाई? अगर उसने सब्सिडी ली है तो क्या डकैती की है, कोई चोरी की है? वो भाई आप लोगों ने खुद सब्सिडी पास क्यों की है भाई? अगर गलत किए तो उनको पकड़ो ना जिन्होंने ये सब्सिडी दी। लेकिन अकील करीम देदी साहब, जाहिर है कि चूंकि आप बिजनेस के मामलात को, फाइनेंस के मामलात को आपका बड़ा अबूर है, आप उसको बहुत अच्छी तरह से समझते हैं, बड़ी एक क्लैरिटी है आपके माइंड में, इसीलिए मैं आपकी तरफ आया हूँ ये सवाल लेके किसी और की तरफ जाने से पहले। एक इल्ज़ाम जो है कुछ लोग जो यानी प्राइम मिनिस्टर के करीब हैं या जहांगीर खान तरीन साहब के मुखालिफ हैं, उनका ये इल्ज़ाम है कि प्राइम मिनिस्टर को ये मशवरा बहुत महीने पहले कि शुगर की एक्सपोर्ट होने दें, दर हकीकत जहांगीर खान तरीन साहब ने दिया था, तो इसलिए ये समझा जा रहा है कि इस एक्सपोर्ट से उनको फायदा हुआ है। वो फायदा कितना हुआ है मैं वो समझना आपको बताता हूँ। देखिए, आप शुगर की एक्सपोर्ट कर रहे थे, पाकिस्तान में शुगर सरप्लस, आज भी शॉर्टेज नहीं है। आज बर इसलिए गई कि गन्ना महंगा है, अब जो नई आएगी चीनी वो महंगी होगी ना, तो लोगों को तो अंदाजा तो हो जाता है। एक तरफ आप इतना बड़ा डिवेल्यूएशन करते हैं, तो क्या डिवेल्यूएशन करने के बाद क्या आप एक्सपेक्ट करते हैं कि चीनी सस्ती मिलेगी? आप डिवेल्यूएशन के बाद कोई भी चीज आप इंपोर्ट करें उसकी प्राइस बढ़ जाती है। मेरा ख्याल है हमें ये निजी गिटी में नहीं जाना चाहिए। कारोबार में ये सब्सिडी है कितनी? पाकिस्तान में और एरियाज पे जाए ना, सब पे बनाए इंक्वायरी कमीशन, वो लोगों की चीखें निकल जाएगी, इतनी ज्यादा सब्सिडी देते हैं। ये तो पता ही नहीं है अवाम को। यहाँ तो हर सेक्टर की आप इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट बनाओ, सारे ही अंदर चले जाएंगे। तो पाकिस्तान में कोई पॉलिसी सही नहीं बनाई जाती, जो गवर्नमेंट जाती है उनके लोग अंदर चले जाते हैं, नहीं आती है वो शोर मचा रही होती है। हमने तफ्तीश की, भाई अब ये अपना टाइम हमें वेस्ट करना चाहिए। जो कानून गलत बना हुआ है उसको भी ठीक करें। अच्छा, तो मेरे साथ रहें देदी भाई, अकील करीम देदी साहब मेरे साथ रहें, अकील करीम देदी साहब मेरे साथ रहें। बुनियादी तौर पर अगर मैं आ सकूं मज़हर अब्बास साहब की तरफ के, अकील करीम देदी जो बिजनेसमैन हैं, कारोबारी शख्सियत हैं, मामलात को समझते हैं, उनका ख्याल है कि कहीं पर भी बाय द बुक तो चीज़ें हो नहीं रही। शुगर इंडस्ट्री हो, वीट की इंडस्ट्री हो, कोई और सेक्टर हो, एक्सपोर्ट्स हो, इंपोर्ट्स हो, तो ज़ाहिर है कोई भी जीआईटी आप बिठाएंगे तो वो कुछ चीज़ें निकाल के सामने ले आएगी और उसके बाद एक सियासी मामला बन जाएगा। लेकिन यहाँ शायद कहानी कुछ और है, शायद वज़ीर आज़म को अपनी रिशफल करनी ही थी, वो जुड़ गई है। मज़हर क्या कहेंगे आप? शुक्रिया मोहित। देखिए, इसमें बुनियादी चीज़ क्या है? इंक्वायरी मैंने तो ऑर्डर नहीं की, इंक्वायरी प्राइम मिनिस्टर ने ऑर्डर की, फेडरल कैबिनेट ने इसका फैसला किया, उन्होंने ऑर्डर की। इंक्वायरी क्यों ऑर्डर की गई? इसलिए कि क्राइसिस खड़ा हुआ था। प्राइम मिनिस्टर ने खुद जो है बराह रास्त ये बात की थी कि हम इसके जिम्मेदार हैं, ये ऑन रिकॉर्ड चीज़ें हैं। उसकी बुनियाद पे एक इंक्वायरी ऑर्डर हुई है। देखिए प्रॉब्लम कहाँ आ रही है। बात ठीक होगी बिल्कुल कि जी इंपोर्ट और एक्सपोर्ट और इधर नहीं होगा। जो दो चीज़ें मुझे नज़र आ रही हैं प्रॉब्लमैटिक, वो ये कि एक तो ज़ख़ीरा अंदोज़ी की गई, ज़ख़ीरा अंदोज़ी, और फिर उस पर प्रॉफिट लिया गया। एक दो चीज़ें ये नज़र आती है। तीसरी जो सबसे अहम बात है मेरी नुक्ता नज़र से, वो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है। देखिए, पाकिस्तान में जब कारोबारी शख्सियात को सियासत में लाया गया तो दरअसल पाकिस्तान में आइडियोलॉजिकल पॉलिटिक्स को खात्मे के लिए लाया गया। नवाज शरीफ साहब को शरीफ फैमिली का पॉलिटिक्स से क्या ताल्लुक था? उनको जानबूझ के इसी वजह से लाया गया, उनको प्रमोट किया गया, उनकी फैक्ट्रीज उनको वापस की गई, उनको मुसलसल आगे बढ़ाया गया इसी वजह से कि पाकिस्तान में मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल पार्टीज को जो माइनस किया जाए। और ये आप उस वक्त से आज आप देख लें, जो शुगर कार्टेल है वो आपको पीपल्स पार्टी में भी नजर आता है, वो आपको पीएमएलएन में भी नजर आता है, वो आपको पीटीआई में भी नजर आता है। और यही बेसिक इसमें मेरे नुक्ता नजर से, चाहे वो 1 करोड़ का फायदा हुआ हो या 1 अरब का फायदा हुआ हो, वो लोग जो इस बिजनेस में थे और वो पॉलिटिक्स में भी इन्वॉल्व थे। अभी आप अपने ब्यूरो चीफ से सुन ही रहे थे आप उसमें कि जी जहांगीर खान तरीन जब डिस्क्वालीफाई हो गए,
جب ان کو تو مورلی ان کو خود بھی اس جو ہے اس سے دور رہنا چاہیے تھا، لیکن ان کو امپورٹنٹ پولیٹیکل اسائنمنٹ سے پرائم منسٹر بھیجتے تھے، چاہے وہ لوگوں کو پارٹیز کو واپس لانا ہو، ایم پی ایس کو لانا ہو، ایم این ایز کو لانا ہو، تو ان کا جو انفلوئنس تھا وہ بذات خود نظر آ رہا ہے، چاہے وہ اس میں ہوں یا نہیں ہوں. اب دیکھیے اب شہباز گل صاحب ایک ٹویٹ کر رہے ہیں، دوسرے جہانگیر ترین اعظم خان کو اکیوز کر رہے ہیں، میں نے سنا ہے شہزاد ارباب کو فارغ کر دیا گیا ہے. شہزاد ارباب کو فارغ کر دیا گیا ہے، سننے کی کیا بات ہے. لیکن باٹم لائن آرگومنٹ آپ کا کیا ہے؟ مطلب کانفلکٹ آف انٹرسٹ تو پاکستان کے سسٹم میں ہر ایک سیکنڈ میں نظر آ رہا ہے، لیکن یہ تو ہمیشہ سے نظر آ رہا ہے. یہاں کسی ایک منٹ موہید، دیکھیں پرائم منسٹر نے انکوائری آرڈر کی، بہت اچھا کیا پرائم منسٹر نے انکوائری آرڈر کی، اپنی ٹرانسپیرنسی کے لیے، گورنمنٹ کی ٹرانسپیرنسی کے لیے بہت امپورٹنٹ تھا. اس سے زیادہ امپورٹنٹ بات یہ تھی کہ اس انکوائری رپورٹ کو پبلک کیا، لیکن میرے نقطۂ نظر سے بہت پری میچور پبلک کیا، کیونکہ ابھی تو فائنل رپورٹ آنی ہے. اچھا ذرا یہیں رکیں، بریک سے پہلے مجھے ارشاد عارف صاحب کو لینے دیجئے. ارشاد عارف صاحب، یہ کیا بات ہوئی کہ وزیر اعظم نے ایک دن پہلے کہا کہ 25 اپریل کو میرے پاس آئے گی فورنزک رپورٹ، پھر فیصلہ کروں گا، اور آج فیصلہ کر ڈالا؟ یہ کیا ہے؟ دیکھیں 2-3 چیزیں ہیں ڈاکٹر صاحب. نمبر 1 تو یہ ہے کہ رپورٹ پبلک کرنے کا مطلب کیا تھا؟ خود دباؤ لینا تھا. ظاہر ہے جب پبلک رپورٹ پبلک ہونی ہے تو اس کے نتیجے میں میڈیا پہ بحث چھڑنی ہے، اپوزیشن نے الزام تراشی کرنی ہے، میڈیا نے مطالبہ کرنا ہے، اور غالباً عمران خان صاحب یہی چاہتے تھے. اور اسی لیے جو ہی ان پر دباؤ آیا یا ان پر الزام لگنا شروع ہوا کہ وہ خود کارروائی کیوں نہیں کر رہے، کیا وہ خود ذمہ دار تو نہیں ہیں یا بزدار صاحب تو ذمہ دار نہیں ہیں، تو انہوں نے کارروائی کر ڈالی. یہ کارروائی کر کے ایک تو انہوں نے ماضی کے جو حکمرانوں کا رویہ تھا کہ اگر کسی رپورٹ میں، تحقیقاتی رپورٹ میں، کسی کمیشن میں ان کے دوستوں کا، ان کے رشتہ داروں کا، ان کے قریبی لوگوں کا نام آ جاتا تھا تو وہ رپورٹ ہی دبا دی جاتی تھی. ہم محمود الرحمان کمیشن سے اگر شروع نہ بھی کریں، اوجڑی کیمپ رپورٹ ہمارے سامنے ہے. پرائم منسٹر نے ڈیلیبریٹلی طور پہ ایک پولیٹیکل گیم کھیلی ہے یہاں پہ کہ اپنے اوپر خود پریشر ڈالا، میڈیا کا، پبلک کا گیم کھیل رہے ہیں پرائم منسٹر. عمران خان پر مسلسل یہ الزام لگ رہا تھا کہ وہ اقتدار کے لیے کمپرومائز کر رہے ہیں، وہ شخصیات کے ساتھ کمپرومائز کر رہے ہیں، وہ اداروں کے ساتھ کمپرومائز کر رہے ہیں. وہ انہوں نے ایک شارٹ کھیلا ہے جو وہ ان کے لیے خطرناک بھی ہے. یہ چھکا بھی ہو سکتا ہے، کیچ بھی ہو سکتا ہے، کیونکہ ان کی اکثریت نہ قومی اسمبلی میں واضح ہے نہ پنجاب کی صوبائی اسمبلی میں ہے. اور جہانگیر خان ترین ہوں یا خسرو بختیار ہوں، وہ بہت ہی امپارٹنٹ لوگ ہیں جنوبی پنجاب کے حوالے سے، ان کے پاس اچھے خاصے ووٹ ہیں. تو یہ ایک تو انہوں نے اپنی ساکھ بحال کر دی ہے اور یہ بتا دیا ہے اپنے کارکن کو، اپنے ووٹر کو کہ میں اقتدار کے لیے اس حد تک سمجھوتا نہیں کر سکتا، بارگیننگ نہیں کر سکتا کہ میرے ارد گرد ان کے بقول کرپشن ہو رہی ہو، میرے ارد گرد جو ہے کانفلکٹ آف انٹرسٹ کا جو اصول ہے اس کی نفی کی جا رہی ہو، اور اس کے بعد میں چپ کر کے بیٹھا رہوں. دوسرا انہوں نے ایک لحاظ سے میسیج دے دیا باقی لوگوں کو کہ جی میری پارٹی پر، سیاست پر مضبوط گرفت ہے، میں جو فیصلے کرنا چاہوں کر سکتا ہوں، نہ میری حکومت کو خطرہ ہے اور نہ ہی مجھے پارٹی کے اندر کسی قسم کی مخالفت کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے، یا میں پرواہ نہیں کرتا. میرے ساتھ رہیے مجھے ایک بریک لینے دیجئے. ناظرین اب تک آپ 4 بھائی بالکل میرے ساتھ ہیں ارشاد عارف صاحب. اب تک ناظرین بریک سے پہلے 4 مفصل جو آرگومنٹس ہیں، جو ایکسپلینیشنز ہیں، جو انالیسس ہیں، جو تجزیے ہیں، وہ آپ سن چکے ہیں. ابھی تک میں بات نہیں کر سکا اکنامک کامنٹیٹر جناب ڈاکٹر فاروق سلیم صاحب سے. ایک بریک لیتے ہیں اور ڈاکٹر فاروق سلیم صاحب سے سمجھتے ہیں کہ وہ اس پورے کہانی کو، یہ پوری جو ریشفل ہے، اسے کیسے دیکھتے ہیں آفٹر دا بریک. ناظرین ویلکم بیک. ناظرین میں چلتا ہوں ڈاکٹر فاروق سلیم صاحب کی طرف جو کہ پولیٹیکل اکانومی کے کامنٹیٹر ہیں. ڈاکٹر فاروق سلیم صاحب، جو کچھ آج کیبنٹ ریشفل ہوئی ہے، آپ کی کیا اسیسمنٹ ہے کہ یہ شوگر اور ویٹ اور فلور کی رپورٹ ہی سے نسی ہے، یا اس کے ذریعے پرائم منسٹر آف پاکستان عمران خان نے یہ ثابت کیا ہے کہ میں کنٹرول میں ہوں، میں انچارج ہوں، میں ڈیسائزو ہوں، اور وہ ایک اسٹرانگر سیاسی پوزیشن میں ایمرج ہوئے؟ ڈاکٹر صاحب 2 سوال آپ نے کیے. پہلا سوال جو ہے ریشفل کے حوالے سے، وہ تو میں خود نہیں سمجھ پا رہا ہوں کہ یہ ریشفل جو کابینہ کے اندر ہم ریشفل کہتے ہیں، اس کا گول کیا ہوتا ہے. عمل ہم سمجھ گئے ہیں کہ ایک وزیر سے ایک وزارت کا قلمدان لے لیا جاتا ہے، اس کو دوسری وزارت کا قلمدان دے دیا جاتا ہے.
اب گول کیا ہے؟ اگر ایک وزیر ایک وزارت میں کارکردگی اس کی جو ہے وہ سیٹسفیکٹری نہیں ہے تو پھر اس کو ایک وزارت سے اٹھا کے دوسری وزارت میں کیوں لے جایا جاتا ہے؟ اگر ایک میں آپ کو سیٹسفیکشن نہیں ہو رہی تو کیا آپ اس امید میں ہے کہ وہ دوسری وزارت میں جا کے کوئی ٹھیک کام کرنے لگے گا؟ تو اس کا گول مجھے سمجھ میں نہیں آتا. یا تو ایک وزیر کو ہٹا دیا جائے، اس کی جگہ کوئی نیا شخص لایا جائے اور کہا جائے کہ جی ہم پہلے وزیر سے جو ہے وہ سیٹسفیکٹری کارکردگی ان کی نظر نہیں آ رہی تھی، اس لیے ہم نے اس کی وزارت لے لی ہے اور کسی اور کو دے دی ہے. اب آپ نے جو سوال کیا چینی کی رپورٹ کے حوالے سے، دیکھیے 3 چیزیں ہمیں اس چینی کی رپورٹ میں بتائی گئی ہیں. پہلی تو یہ کہ سبسڈی دی گئی، کتنی دی گئی، کس نے وصول کی، اور جو ایکسپورٹ ہوئی چینی اس کا اثر مقامی قیمتوں پہ کیا ہوا. یہ 3 چیزیں ہیں. رپورٹ ڈاکٹر صاحب مجھے بڑی پسند آئی، بہت اچھی لکھی گئی ہے، ریلیونٹ ڈیٹا ہے اس میں، کوریلیشن انالیسز وغیرہ بہت عمدہ کیے گئے ہیں. لیکن سوال یہ اٹھتا ہے کہ کیا قانون کے تحت سبسڈی لینا کوئی غیر قانونی کام ہے؟ یعنی کہ جتنے بھی اشخاص کا نام لیا گیا جنہوں نے یہ سبسڈی وصول کی، جس میں جہانگیر ترین صاحب کا نام ہے، خسرو بختیار صاحب ہیں، شریف فیملی ہے، مونس الائی صاحب ہیں، انور مجید صاحب ہیں، چودھری منیر، انہوں نے کوئی غیر قانونی کام نہیں کیا. اگر انہوں نے غیر قانونی کام نہیں کیا تو پھر یہ ساری میڈیا میں شور کس چیز کا ہے؟ دوسری بات یہ ہے کہ اگر ہم نے اب یہ ریشفل کر دیا، ہماری حکومت جو ہے، وزیر اعظم صاحب جو ہیں، کیا وہ سنجیدہ ہے کہ یہ چینی والا پرابلم جو ہے اس کو دور کیا جائے، یا صرف جو بیماری کی علامات ہیں ان کو دبانے کی کوشش کی جا رہی ہے؟ دیکھیے بہت ہی آسان کام ہے اگر ہم نے یہ چینی کے پرابلمز کو دور کرنا ہے. یہ ہر دوسرے سال آتا ہے، ہر حکومت کے دوران آتا ہے، ہر حکومت سبسڈیز دیتی ہے. اگر وزیر اعظم صاحب سنجیدہ ہیں کہ انہوں نے چینی کے پرابلمز ہمیشہ کے لیے دور کرنے ہیں اور یہ صرف سارا سیاسی کھیل نہیں ہے، تو پھر تو بہت ہی آسان سا کام ہے. دیکھیے آپ اگر مکمل طور پہ حکومت چینی کے سیکٹر سے اپنے تو آپ کو پھر کیا لگ رہا ہے؟ آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ وزیر اعظم نے بیسکلی طور پہ ایک پولیٹیکل موو کی ہے جس کے نتیجے میں وہ زیادہ سٹرونگ ایمرج ہو رہے ہیں، ان کو زیادہ ڈیسائزو سمجھا جا رہا ہے؟ جی میں سمجھ رہا ہوں کہ اس رپورٹ کے نتیجے میں وزیر اعظم صاحب کا جو سیاسی قد ہے وہ ضرور بڑھ گیا ہے. لیکن سوچنا یہ ہے کہ عام آدمی کو اس سے کیا فائدہ پہنچا. 25 ارب روپے کی سبسڈی جو آپ کی سبسڈی یہ ہے جو آپ کی اور میری آمدن ہے اس میں سے ٹیکس کٹتا ہے، وہ حکومت کے خزانے میں جمع ہوتا ہے اور حکومت وہ خزانے سے اماؤنٹ نکال کے ان اشخاص میں بانٹ دیتی ہے. یہ سبسڈی ہے. کیا یہ سبسڈی جاری رہنی چاہیے؟ حکومت اپنے آپ کو چینی کے سیکٹر سے مکمل طور پہ نکال کیوں نہیں لیتی؟ گنے کی قیمت کیوں حکومت فکس کرتی ہے؟ حکومت یہ پرمیشن کیوں دیتی ہے کہ کون شوگر مل لگا سکتا ہے کون نہیں لگا سکتا؟ حکومت نے 40% امپورٹ کے اوپر ڈیوٹی کیوں لگا رکھی ہے؟